الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله بالسنة والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه ابن ماجه. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم، والحمد للہ رب العالمین. محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم جملہ علماء کرام، محفل میں تشریف فرما جملہ بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پس پردہ تشریف فرما میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ دارالعلوم قادریہ ربانیہ کے اس سالانہ جلسے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کو حاضری کی سعادت بخشی ہے. عزیزان گرامی قدر، قرآن کی مجلس میں آنا، قرآن کی مجلس میں بیٹھ جانا، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوا کرتا ہے. عزیز دوستوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس واسطے بھی خوش نصیب ہیں کہ اسٹیج پر علماء کی ایک انتہائی بابرکت جماعت تشریف فرما ہے، اور جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام بھی اتارا اور اپنے کلام کے علوم بھی اتارے. ایسی شخصیتوں کے ساتھ ہم آج اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں. میرے دوستو، چند بنیادی باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر میں اپنی باتوں کو تیزی سے سمیٹ لوں گا. عزیز دوستو، انسان دو چیزوں کا نام ہے. انسان ایک جسم ہے، دوسری روح. دو چیزوں کے مجمع کو انسان کہتے ہیں. صرف جسم ہو تو بھی انسان نہیں ہوتا، صرف روح ہو تو بھی انسان نہیں ہوتا. جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب جا کر انسان بنا کرتا ہے. اگر عزیزان گرامی قدر، انسانوں کا قصہ کیا ہے؟ پوری دنیا صرف اور صرف جسم کے حوالے سے سوچتی ہے، جسم کے حوالے سے فکر کرتی ہے، جسم کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے. ہر انسان اسی تگدو میں لگا ہوا ہے کہ اس کا جسم ترقی کرے. ہر انسان اسی محنت میں لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں صبح سے شام تک، آج تو خیر سنڈے ہے، منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ صبح سے لے کر شام تک دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں. دکانوں کی طرف جانے والے اپنی دکانوں کی طرف جاتے ہیں، کالجوں کی طرف جانے والے اپنی کالجز کی طرف جاتے ہیں، اور کمپنیز کی طرف جانے والے اپنی کمپنیز کی طرف جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، صبح سے لے کر شام تک بندہ دوڑ دھوپ کرتا ہے اور تگدو کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ جسم کو راحت پہنچ جائے. عزیز دوستو، گھر بنانے والے اچھے گھر کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ جسم کو راحت مل جائے. عزیز دوستو، سائیکل پر پھرنے والا یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ بائک پر پھرے، بائک پر پھرنے والا یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ کار میں پھرے، کار میں پھرنے والا یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ بڑی کار میں پھرے، برانڈڈ کار میں پھرے. عزیزان گرامی قدر، کار سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ روح کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ روح کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کار کا فائدہ جسم کو ہے. میرے دوستو، عالیشان گھر ہے جس میں اے سی لگا ہوا ہے، فائدہ روح کو ہوتا ہے؟ روح کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ جسم کو ہوتا ہے. میرے دوستو، جسم کا قصہ کیا ہے؟ یہ جو جسم ہے، جو یہ باڈی ہے، یہ ہم تمام کو ملی ہے، مگر کتنے سالوں کے لیے؟ کسی کو یہ زندگی اور یہ جسم 30 سالوں کے لیے ملا، کسی کو 35 سال کے لیے ملا، کوئی 40 سال کے لیے اس دنیا میں ہے، کوئی 45 سال، کوئی 50 سال، کوئی 55، کوئی 60، کوئی 65، کوئی 70، کوئی 75، کوئی 80. عزیز دوستو، اس سے بڑھ کر تو بندہ جیتا نہیں ہے. 85 جی لے،
اور 90 سال جی لے، عزیز دوستو 100 سال کوئی بندہ رہ جائے، مگر یہ جسم ہے جس کے لیے انسان جستجو کرتا ہے، یہ جسم کا قصہ کیا ہے؟ یہ 50 سال 60 سال کی زندگی والا جسم، مگر عزیز دوستو پوری دنیا اسی جسم کی راحت کے لیے، یہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اسی جسم کی راحت کے لیے جستجو کر رہے ہیں، کافر بھی اسی جسم کی راحت کے لیے جستجو کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بولیں گے قرآن کہاں ہے؟ عزیز دوستو یہ جو جسم ہے اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک روح بھی ہے۔ اس جسم کا خاصہ کیا ہے؟ یہ مر جانے والا جسم۔ اس جسم کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ختم ہو جانے والا جسم۔ اس جسم کا خاصہ کیا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جانے والا جسم، جس کے لیے انسان جد و جہد کر رہا ہے۔ مگر اسلام اور عزیزان گرامی قدر، خاتم النبیین، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، وہ صرف جسم کو زندگی دینے والا نہیں، یہ یقینی طور پر جسم کی سلامتی بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور کی زندگی میں انسانوں کی بھلائی اور جسم کے حوالے کے اور پاکیزگی کے حوالے سے بھی، جسم کی ترقی کے حوالے سے بھی بے پناہ راز ملتے ہیں۔ حضور کو فالو کر لینے والا کبھی دنیا میں بیمار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صحت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو بہرحال جسم کے حوالے سے پوری جد و جہد ہے، اور میرے دوستو جسم ہی کے لیے پوری کوششیں ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر جسم کا نام انسان نہیں ہے، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ اس کو ایک روح بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو جسم کا قصہ کیا ہے؟ جسم چونکہ مٹی سے بنا تو اس کو غذا بھی مٹی سے ملا کرتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے اصول بنایا۔ آپ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے اگتی ہیں۔ عزیز دوستو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے ٹپکتی ہو بارش کے علاوہ۔ عزیز دوستو جتنی چیزیں انسان کھاتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں، چاہے وہ بیگن ہو، چاہے وہ ٹماٹر ہو، چاہے وہ انار ہو، چاہے وہ انجیر ہو، چاہے وہ بادام ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، عزیز دوستو جو بھی انسان کھاتا ہے وہ اسی مٹی سے بنتا ہے اور اسی مٹی سے نشو و نما پاتا ہے۔ یہ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، جسم مٹی سے بنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غذا بھی مٹی سے عطا فرمائی۔ مگر عزیزان گرامی قدر انسان صرف جسم کا نام نہیں، اس کے اندر ایک روح بھی پائی جاتی ہے۔ اب روح کو غذا کیسے ملے اور روح کو راحت کیسے ملے، روح کو سکون کیسے ملے؟ آپ بولیں گے جسم جس طرح بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ میرے دوستو بلا شک و شبہ روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم جس طرح بے چین ہوتا ہے کیا روح بھی بے چین ہوتی ہے؟ میرے دوستو 100% روح بھی بے چین ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اسے کھانا کھلانا پڑتا ہے، تب جا کر جسم زندہ رہتا ہے۔ ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں، ہم لنچ بھی کرتے ہیں، ہم ڈنر بھی کرتے ہیں، تب جا کر ہم زندہ رہتے ہیں۔ میرے دوستو جسم کو زندہ رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، تو روح کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ جسم کا تو سارا نظام اور پوری کائنات جسم کے لیے بنا دے اور روح کو تشنا چھوڑ دے، روح کو پیاسی چھوڑ دے، روح کو بھوکا چھوڑ دے۔ عزیز دوستو روح کے لیے بھی نہیں، اللہ نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا۔ عزیز دوستو جسم مٹی سے بنا تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے غذا عنایت فرمائی، اور میرے دوستو روح چونکہ یہاں کی ہے نہیں، چاہے آپ کی روح ہو چاہے میری روح ہو، یہاں جتنے بیٹھے ان تمام کی روحیں، روحوں کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ روحیں کہاں رہتی ہیں؟ روحیں ملائے اعلیٰ میں رہتی ہیں، اللہ کے عرش کے پاس رہتی ہیں، اور وہاں ہوتا کیا ہے؟ روحوں کو کوئی کھانا نہیں کھلایا جاتا اور روحوں کو کوئی پانی نہیں پلایا جاتا، پھر روحیں زندہ کیسے رہتی ہیں؟ روحوں کی زندگی اللہ کے کلام سے ہوا کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوا کرتی ہے۔ عزیز دوستو مکے کی سرزمین پر، مکے کی دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے قرآن نازل فرمایا تھا کہ جسموں کے لیے تو ایک پورا نظام قائم ہے، انسانوں کے روح کے قرار کے لیے بھی کوئی کلام کو نازل کرنا چاہیے، تب جا کر اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ میرے دوستو ہمارا قصہ کیا ہے؟ ہم جسم کو راحت پہنچانے کے سارے سامان مہیا کر رہے ہیں، مگر روح کے بارے میں ہم کوئی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ بچوں کو اٹھاتے ہیں، اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتے۔ میرے دوستو تیاریاں ہوتی ہیں کس کی؟ ہوم ورک ہو گیا کہ نہیں، اس پر تو نظر ڈالی جاتی ہے، قرآن پڑھا گیا ہے کہ نہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ میرے دوستو اگر قرآن پڑھے بغیر آپ بھی دن کا آغاز کریں، میں بھی دن کا آغاز کروں، وہ دن کا آغاز انتہائی منحوس آغاز ہوتا ہے۔ دن کا آغاز اخبار سے نہیں ہوتا،
دن کا آغاز سیل فون سے نہیں ہوتا، دن کا آغاز جس طرح ہم ناشتے سے کرتے ہیں اسی طرح ہمیں قرآن سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اگر آج سے 30-25 سال 40-50 سال پہلے دیکھیں، جو بزرگ میرے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں ان بزرگوں سے آپ پوچھیں، مجمع میں بھی بزرگ گواہی دیں گے۔ عزیز دوستو، پچھلے زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ ہر گھر میں فجر کی نماز کے فوری بعد قرآن کی تلاوت کا باضابطہ اہتمام ہوتا تھا۔ مرد بھی قرآن پڑھتے تھے، عورتیں بھی قرآن پڑھتی تھیں۔ عزیز دوستو، کوئی گھر مسلمانوں کا ایسا نہیں ہوتا جس میں قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوتی، مگر دنیا نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، اور انٹرنیٹ نے ترقی کی، اور سیل فون نے ترقی کی۔ آج عالم کیا ہے؟ بندہ سوتا ہے تو فون دیکھتے ہوئے، جاگتا ہے تو نیند میں سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام بندے کا کیا ہوتا ہے؟ وہ سیل فون کی طرف جاتا ہے، واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، فیس بک چیک کر رہا ہے، انسٹاگرام چیک کر رہا ہے، اسنیپ چیٹ چیک کر رہا ہے، کوئی ٹویٹر پر لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، جسم کے لیے تو ہم ساری غذائیں مہیا کر رہے ہیں، جبکہ جسم کا حال کیا ہے؟ یہ جسم فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا، قرآن مجید میں 3-4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں ایک ہی بات کو نازل فرمایا، جبکہ اللہ کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ کو پیغام دینے کے لیے لاکھوں باتیں تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام کو دہرایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ پیغام آپ کو 4 پارے میں ملتا ہے۔ پھر یہی پیغام اگر آپ آگے بڑھیں تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ 17ویں پارے میں یہ بات آئی۔ پھر اگر آپ آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پھر دہرایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ارشاد فرمایا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ اے لوگو، تم اس دنیا میں پرماننٹ نہیں آئے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، اس پیغام کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جلسے دستار بندی ہوتی کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس پیغام کے لیے یہ جلسے ہوتے ہیں کہ لوگوں جس طرح آپ روزانہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح روح کو بھی کھلانے کا اہتمام کریں۔ اگر عزیز دوستو ہم جسموں کو سنوارتے رہیں، ان جسموں کو جو مٹ جانے والے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، کل من علیہا فان۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اس دھرتی پر ہے اسے مرنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ارشاد فرمایا باقی رہے گا تو ایک چارہ باقی رہے گا، وہ رب ذوالجلال کی ذات مبارکہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، الا وجہ، اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو وہ اللہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ بولیں گے رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا متفقہ ایمان ہے کہ حضور زندہ ہے۔ عزیز دوستو، اس میں کوئی سوچنے سمجھنے کی بات نہیں، اور یہ فیصلہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، سنی اسٹیجوں سے یہ فیصلہ نہیں ہوا، مدینے کے تاجدار نے یہ فیصلہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا، لوگوں مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دن آئے گا کہ آپ دنیا چھوڑ کر تشریف لے جائیں گے، حضور اس وقت کیا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ہمیں عام انسانوں پر گمان نہ کرنا، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، فانبیاء اللہ حی، اللہ کے حبیب نے فرمایا انبیاء زندہ ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، انبیاء تو انبیاء ہیں، انبیاء کے جو غلام ہوتے ہیں جن کو شہداء کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، موضوع بس اتنی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ انبیاء کرام پر کچھ لمحات کے لیے موت آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ موت سے پاک ہے، پھر اللہ ان کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ جو کبھی نہیں مرتا وہ اللہ ہے، جس پر ایک لمحے کے لیے موت طاری نہیں ہو سکتی وہ اللہ ہے، جو دنیا میں آنے اور جانے سے پاک ہے وہ اللہ ہے، اور جس پر ایک لمحے کے لیے ہلاکت نہیں آ سکتی وہ اللہ ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں جو دنیا میں آتا ہے اسے جانا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ بولیں گے یہ قرآن کی مجلس میں کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں؟ عزیز دوستو، یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کا ہم پر حق ہے، جس طرح ماں کا ہم پر حق ہے، باپ کا ہم پر حق ہے، بیوی کا ہم پر حق ہے، اولاد کا ہم پر حق ہے، رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح جس طرح استاد کا ہم پر حق ہے،
پیر کا ہم پر حق ہے۔ عزیز دوستو ایک حق قرآن کا بھی ہے، ہمیں سارے حقوق یاد رہتے ہیں، قرآن کا حق سب مار رہے ہیں۔ میرے دوستو قرآن کا حق کون نہیں مار رہا مجھے بتائیں؟ عزیزان گرامی قدر، ہمارے معاشرے کا تاجر بھی قرآن کا حق مار رہا ہے، ہمارے معاشرے کا انجینئر بھی قرآن کا حق مار رہا ہے، ہماری سوسائٹی کا مزدور بھی قرآن کا حق مار رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری سوسائٹی کے مرد اور عورتیں سارے کے سارے قرآن کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ کون ہے عزیز دوستو، کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ آج کی اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آج جب اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، علماء کی تمنا کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو اپنی زندگیاں قرآن کو دے رہے ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر کبھی قرآن نے نہیں کہا کہ اس قرآن کو ہم نے علماء کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن میں ایک آیت بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ عزیز دوستو، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن عالموں کے لیے اترا، قرآن حفاظ کے لیے اترا، قرآن سادات کے لیے اترا۔ قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کلمات استعمال فرمائے، ھدی للناس، اللہ پاک فرماتا ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ آپ بولیں گے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں اترا، قرآن زمین پر پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے اترا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کی ضرورت مومن کو بھی ہے، قرآن کی ضرورت کافر کو بھی ہے، قرآن کی ضرورت مرد کو بھی ہے، قرآن کی ضرورت عورت کو بھی ہے، قرآن کی ضرورت بوڑھے کو بھی ہے، قرآن کی ضرورت بچے کو بھی ہے۔ ھدی للناس، انسانیت، ساری انسانیت کے لیے قرآن آیا۔ مگر عزیز دوستو، اس قرآن کو جس قدر اہمیت دینی چاہیے تھی ہم نے دی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عزیز دوستو، حیدرآباد میں پرسوں ایک حادثہ پیش آیا۔ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں پورا تعارف نہیں دیتا۔ عزیز دوستو، ایک انتہائی بڑا آدمی، مسلمان، ڈاکٹر، کتنے 100 کروڑ کا وہ مالک ہے۔ اس کے پاس جو جائیداد ہے، 4-5 دن قبل، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 5 دن قبل کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، جائیداد اس کے پاس کتنی ہے؟ تو 600 کروڑ کا وہ مالک ہے۔ ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں کے دونوں ڈاکٹرز اور بہت بڑے عہدوں پر فائز۔ عزیزان گرامی قدر، داماد بھی ڈاکٹر، بہو بھی ڈاکٹر، وہ خود بھی ڈاکٹر، بیوی بھی ڈاکٹر، 600 کروڑ کا مالک، بڑے بڑے اس کے بنگلے۔ اور حیدرآباد میں آپ جانتے ہیں شہر کے آؤٹسکرٹس میں فارم ہاؤسز بنانے کا شوق چل پڑا ہے آج کل۔ مالدار لوگ پہلے گھر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں، جب گھر بن جاتا ہے تو پھر ان کی تمنائیں بڑھتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فارم ہاؤسز بناتے ہیں شہر کے باہر، بڑے بڑے فارم ہاؤسز جس میں جانور بھی ہوں، جس میں سوئمنگ پول بھی ہو، اور جس میں عالی شان بنگلے بھی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، 600 کروڑ کا بندہ مالک ہے، خودکشی کر لی اس بندے نے۔ 5 دن پہلے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بندے نے خودکشی کیوں کی؟ دنیا بھی ہے، نام بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پھر بندے نے خودکشی کیوں کی؟ تو خودکشی کا ریزن کیا ہے؟ اسٹریس ہو گیا، ٹینشن ہو گیا، اور ذہنی سکون ختم ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 600 کروڑ جس کے پاس ہو اس کو کیا ٹینشن ہو سکتا ہے؟ آپ بولیں گے 600 کروڑ تو بہت بڑی بات ہے، 6 کروڑ بھی مل جائیں تو انجوائے کریں لائف کو۔ عزیز دوستو، عام بندہ تو اسی طرح سوچتا ہے، 600 کروڑ کی مجھے ضرورت نہیں، 6 کروڑ مل جائیں، 2 کروڑ کا عالیشان گھر بنا لوں، 50 لاکھ کی عالیشان انووا لے لوں۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ بولے گا اس کے بعد میں انویسٹ کر لوں، آرام سے بیٹھ کر کھاؤں، مجھے 600 کروڑ کی ضرورت نہیں، مجھے 6 کروڑ مل جائے میں لائف انجوائے کروں گا۔ اور عزیز دوستو، اس بندے کے پاس 600 کروڑ تھے، اس نے خودکشی کر لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہونے کے بعد، اتنا نام ہونے کے بعد، اتنی عزت ہونے کے بعد کوئی بندہ خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اسٹریس ہو گیا، ٹینشن ہو گیا۔ میرے دوستو، دنیا کی 25% آبادی اس وقت اسٹریس میں زندگی گزار رہی ہے۔ پوری ترقی کے بعد اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، اینگزائٹی ہے، عزیز دوستو ڈپریشن ہے۔ یہ سارے کے سارے نام آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بیماریاں ہیں، دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اسٹریس کیوں ہوتا ہے؟ یہ ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ یہ اینگزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ یہ بے چینیاں انسان کو کیوں ہوتی ہیں؟ میرے دوستو، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے، انسان جسم کو تو راحت پہنچایا کرتا ہے، روح کو راحت نہیں پہنچایا کرتا۔ اگر اسٹریس ختم کرنا ہے تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لینا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جو بندہ سجدہ نہیں کرتا، اور عزیزان گرامی قدر، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آنسو نہیں بہاتا، جو بندہ اپنے اللہ سے باتیں نہیں کرتا، جو بندہ اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے نہیں سناتا، جو بندہ اپنے پروردگار کو اپنا وقت نہیں دیتا، وہ دوستوں کو دے رہا ہے، وہ سیل فون کو دے رہا ہے، وہ بیوی بچوں کو دے رہا ہے،
اپنا وقت اپنے اللہ کو نہیں دیتا، بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ ذہنی سکون اڑ جایا کرتا ہے۔ اور عزیز دوستو پھر وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بندہ سگریٹ کی طرف جاتا ہے، کوئی بندہ شراب کی طرف جاتا ہے، کوئی بندہ پاپ خانوں کی طرف جاتا ہے، شراب خانوں کی طرف جاتا ہے، مگر سکون ملتا نہیں ہے۔ جیسے جیسے گناہ میں وہ بندہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا سکون ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیز دوستو بنیادی بات کیا ہے؟ ایک بندے نے 600 کروڑ کا مالک ہونے کے بعد خودکشی کیوں کی؟ دوری تھی اللہ سے، دوری تھی رسول اللہ سے، دوری تھی اولیاء اللہ سے۔ عزیزان گرامی قدر ایسے بندوں کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ یہ حفاظ کرام تشریف فرما ہے، پرسنلی میں کسی کو نہیں جانتا، پہلی مرتبہ میری ملاقات ہو رہی ہے تقریباً حضرات سے۔ عزیزان گرامی قدر ان علماء کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں، ان حفاظ کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں؟ عزیز دوستو عالموں کو حافظوں کو دیا کیا جاتا ہے، کہیں 10,000 کہیں 15,000، اگر کوئی 20,000 دے دے تو وہ شہر کا بڑا آدمی ہو گیا، سب سے مشہور امام ہو گیا کہ اس کو 20,000 دیے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں دیتا۔ خطیبوں کو 4,000 5,000، مؤذنوں کو 7,000 10,000۔ میرے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے زندگی گزرے گی ان پیسوں میں؟ مگر عزیز دوستو کوئی عالم آپ کو خودکشی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں نے اپنی زندگی کے 38 سال گزار لیے میرے دوستو، میں نے مالداروں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ایکٹروں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا۔ عزیز دوستو بڑے بڑے ایکٹر جن کا کیریئر عروج پر ہے اور ان کی فلمز ریلیز ہونے کو ہیں اور دنیا ان کو جا رہی ہے، پیسہ بھی ہے، فیم بھی ہے، خودکشی کر لی ان لوگوں نے۔ اب میں نام نہیں لے سکتا، میں انتہائی مقدس اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ میں آپ کو نام بھی سناتا۔ اخبارات کے ذریعے اطلاع ملتی ہے، سیل فونز کے ذریعے اطلاع ملتی ہے، بڑے ہیرو نے خودکشی کر لی۔ عزیز دوستو کیوں کر لی اس نے؟ عزیز دوستو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ تو تھا مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ دل کا سکون کس کے پاس ہوتا ہے؟ دل کا سکون اس کے پاس ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اگر قرآن سینے میں نہیں ہے تو کم سے کم وہ کھولنے والا بن جائے، وہ پڑھنے والا بن جائے، وہ تلاوت کرنے والا بن جائے۔ عزیز دوستو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں سکون ملے۔ میرے دوستو قرآن سے جب بندہ قریب ہوتا ہے نا، کچھ ملے نہ ملے اس کو سکون کی دولت ضرور میسر آتی ہے۔ آج کی اس محفل میں پیغام میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آج کا آغاز آپ نے کیسے کیا، کل کا آغاز آپ نے کیسے کیا، پرسوں کا آغاز آپ نے کیسے کیا۔ یہ سنڈے ہے تو سنڈے کا آغاز آپ کا کیسے ہوا، سیٹرڈے کا آغاز آپ کے کیسے ہوا، اور فرائیڈے کا آغاز آپ کا کیسے ہوا، تھرسڈے کا آغاز آپ کا کیسے ہوا، ویڈنسڈے کا آغاز آپ کا کیسے ہوا۔ آپ نے قرآن کھولا ہے؟ عزیز دوستو اگر نہیں کھولا، ہمارے پاس قرآن کب کھلتا ہے؟ رمضان آئے تو قرآن کھلتا ہے، رمضان جائے تو قرآن بند ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوستو پھر ہم گرا کرتے ہیں دنیا ہماری دشمن ہے، لوگ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ بھائی لوگوں کا گلا بعد میں کیجئے، آپ نے کیا کیا اپنے اللہ کے ساتھ، آپ نے کیا کیا اپنے رسول اللہ کے ساتھ، آپ نے کیا کیا اللہ کے کلام کے ساتھ؟ آپ اور میں کیسے مسلمان ہیں کہ قرآن پڑھنے کی توفیق میسر نہیں آتی؟ عزیز دوستو تو بنیادی بات آپ سمجھے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو روزانہ پڑھنا ضروری۔ آپ کبھی نہیں بولتے میں نے آج ناشتہ کر لیا اب میں دوپہر کا نہیں کھاتا، آپ نہیں بولتے میں نے دوپہر کا کھا لیا پھر میں شام کا نہیں کھاتا، آپ کبھی نہیں بولتے۔ آپ کہتے ہیں صبح کا کھانا صبح کے لیے ہے، دوپہر کا کھانا دوپہر کے لیے ہے، شام کا کھانا شام کے لیے ہے۔ آپ کبھی نہیں بولتے کہ میں نے کل کھا لیا تھا، آج کھانے کی ضرورت کیا ہے۔ مگر قرآن کے معاملے میں نے رمضان میں ختم کر دیا تھا، اب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوستو جس طرح کھانا روزانہ ضروری ہے اسی طرح قرآن بھی روزانہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر جس طرح کھانے کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح قرآن کے بغیر روح بھی مطمئن نہیں رہ سکتی۔ بہرحال عزیز دوستو میں تیزی سے اپنی باتوں کو بڑھاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میری باتیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں اتر رہی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں کوئی مشکل گفتگو تو نہیں کر رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری باتیں آسان ہوں، آپ حضرات کے ذہنوں تک اترے۔ یہ علماء کرام ان سے میں کیا مخاطب ہوں؟ یہ خود اپنے وقت کے جگید علماء اور جگید حفاظ یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے بات کبھی نہیں کرتا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عزیز دوستو آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ قرآن کو وقت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا حال تو یہ ہے ان کو پڑھنا تک نہیں آتا، مگر عزیزان گرامی قدر وہ مسلمان ہیں۔ عزیز دوستو اس قرآن کا قصہ کیا ہے اور عزیزان گرامی قدر قرآن کا کمال کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس فیلڈ میں جائیں گے، ہمارے پاس دنیا آنے والی نہیں ہے، یہ مدرسے چلانے والے، یہ حافظ قرآن بننے والے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے چل کر اس فیلڈ میں میرے پاس دنیا تو آنے والی نہیں، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں
جو اس قرآن کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پیدا فرماتا ہے ایسے لوگوں کو، ہر زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوتے رہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں میرا نام نہیں ہوگا، میرا پیسہ میرے پاس زیادہ نہیں ہوگا، ٹھاٹ نہیں ہوگا میرے پاس، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے بندے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو قرآن پر اپنی زندگی لگا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے عزیز دوستو؟ وہ جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی عظیم دولت ہے، دنیا میں اس کا بدلہ ملے نہ ملے، آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس کی آسان مثال میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں اپنے والد گرامی کے پاس گیا، میری عمر 7-8 سال کی تھی، مدرسے میں میرا داخلہ ہو گیا۔ مدرسے کے بچے عام طور پر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھتے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا۔ ایک دن ہمارے کزنس اسکول کو جا رہے تھے، میں نے بچوں کو، اپنے کزنس کو، چچیرے بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اسکول جاتا ہوا دیکھا، میں نے ضد کر دی کہ مجھے اس مدرسے نہیں جانا ہے، وہاں غریب بچے بیٹھتے ہیں، میں امیر بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں جہاں اچھے اچھے کپڑے پہن کر بچے آئیں، اچھے اچھے بیگز لگا کر بچے آئیں، کتنے اہتمام سے وہ بچے جاتے ہیں، یہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ میں بیٹھنا نہیں چاہتا۔ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، ابھی آپ کو شعور نہیں، ابھی آپ کو عقل نہیں، آپ جب بڑے ہو جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے۔ عزیز دوستو، اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک دن میں نے ضد کی، نہیں گیا، انہوں نے کہا نہیں جاؤ تو نہیں جاؤ، مگر میں اسکول تو بھیجنے والا نہیں، جانا ہے تو مدرسے کو جانا ہے۔ عزیز دوستو، ایک دن رویا، دوسرے دن بچہ مجبور ہو کر چلا جاتا ہے، تب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کیا ہے۔ عزیز دوستو، جب میری عمر 20-25 سال کی ہو گئی تب مجھے احساس ہونے لگا، جب میں نے قرآن میں غور کرنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، پروردگار میں تیرا کلیم ہوں، کلیم، تو تیرا محبوب، تیرا پیغمبر، تیرا رسول، تیرا نبی کریم ہوں، اے پروردگار مجھے پڑھنے کے لیے کوئی خاص ورد عطا فرما، کوئی خاص وظیفہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں موسیٰ کلیم اللہ، تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر قیامت تک کے مسلمان پڑھتے رہیں گے، مجھے کوئی خاص کلمہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تو نے لا الہ الا اللہ کی عظمت کو جانا نہیں، اے موسیٰ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، اگر اس ایک کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا۔ عزیز دوستو، غور کرنے کی بات ہے، یہ لا الہ الا اللہ کیا قرآن ہے؟ عزیز دوستو، یہ پورا قرآن نہیں ہے۔ کیا یہ قرآن کی پوری سورت ہے؟ یہ قرآن کی پوری سورت بھی نہیں ہے۔ کیا یہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن کی پوری آیت بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ یہ پوری آیت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پوری آیت کا ایک حصہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن کی ایک آیت کے ایک حصے کی یہ شان، قرآن کی ایک سورت کی ایک آیت کے ایک حصے کی یہ شان ہے کہ اگر ایک پلڑے میں وہ رکھ دیا جائے، پوری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا، جس میں قرآن کی ایک سورت کی ایک آیت کا ایک حصہ رکھا جائے گا تو عزیزان گرامی قدر پھر پورے قرآن کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ پوری قرآن کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوستو، دنیا میں آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اب اسٹیج پر بیٹھنے والے، میں آپ لوگوں کو کم نہیں بتا رہا، آپ کی بھی ضرورت ہے سوسائٹی کو، ہر قسم کے بندوں کی، مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے، مگر عزیزان گرامی قدر سب برابر نہیں ہوتے۔ مجھ سے پیشتر عالم دین نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ هَلْ يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بالکل نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اور میں، ہم سارے کے سارے دنیا سے جائیں گے، ڈاکٹر جائے، انجینئر جائے، کلیکٹر جائے، منسٹر جائے، عزیز دوستو لائر جائے اور آرکیٹیکچر جائے، دنیا سے کوئی بندہ چلا جائے، اس کا علم دنیا میں رہ جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب وہ قبر میں جاتا ہے، فرشتہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر آ گیا ہے استقبال کرو۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی اس کا اکرام نہیں ہے۔ جب قبر سے ڈاکٹر اٹھتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ ڈاکٹر آ رہا ہے، ڈگری دنیا میں رہ گئی، قبر میں یہ ڈگری کام آنے والی نہیں ہے، حشر میں یہ ڈگری کام آنے والی نہیں ہے۔ مگر حافظ قرآن کا کمال کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب حافظ قرآن جنت میں انٹری لے گا،
اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تیرے سینے میں قرآن ہے، قرآن پڑھتا جا درجے چڑھتا جا۔ عزیزان گرامی قدر حافظ قرآن اور انسان انٹری جنت میں ساتھ لیں گے، مگر جب جو حافظ قرآن ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا پارہ ختم کئی 100 درجے بلند، دوسرا پارہ ختم کئی 1000 درجے بلند، جیسے جیسے پارے گزرتے جائیں گے ویسے ویسے حافظ قرآن کا درجہ جنت میں بلند ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر قرآن ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اگر کوئی بندے کو احساس ہو جائے کہ قرآن کیا ہے تو میرے دوستو پھر وہ زندگی لگا دے گا قرآن پر۔ اور عزیز دوستو زندگیاں لگائی جا رہی ہیں، کام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو حضرات اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ اپنی زندگیاں دے رہے ہیں قرآن کو۔ یہ ایک نہیں، یہ ایک علاقہ نہیں، آپ جس علاقے میں جائیں گے ان کا سیکریفائس کیا ہے ہم قدر نہیں کرتے، ہمارا الگ مسئلہ ہے۔ میرے دوستو اپنوں سے دور کوئی رہنا نہیں چاہتا، دنیا میں ہر انسان کو اپنے بہت عزیز ہوتے ہیں، اپنا علاقہ بہت پیارا ہوتا ہے، اپنی بستی سے ہر انسان کو پیار ہوتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنوں کے درمیان رہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کر آ کر اپنا علاقہ، اپنی بستی، اپنے لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنا خاندان، اپنی سوسائٹی سب چھوڑ چھاڑ کر آ کر یہاں بس گئے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں پہنچانا ہے، قرآن کی ہمیں خدمت کرنی ہے۔ وہاں بہت لوگ ہیں، یہاں کم لوگ ہیں، ہمیں یہاں اپنا وقت دینا ہے۔ عزیز دوستو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بار بار اس کو ڈسٹرب مت کریں، چھوڑ دیں جیسے بھی ہے۔ عزیز دوستو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم قدر کریں۔ میرے دوستوں میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، اگر میں باتیں بولتا رہوں تو ایسی 50 باتیں، یہ ایک انتہائی واس سبجیکٹ ہے جس پر آپ جس پہلو سے غور کریں گے مضامین کے انبار کھلتے چلے جائیں گے۔ میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیز دوستو قرآن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنا ہے۔ میرے دوستو پڑھیں گے نا انشاءاللہ روزانہ قرآن؟ ذرا زور سے بول دیا۔ عزیز دوستو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ حافظ پڑھے، میں یہ نہیں کہتا کہ عالم پڑھے، ہر مسلمان قرآن پڑھے۔ عزیز دوستو اللہ نے ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ عزیز دوستو اب ہمارے اسلاف کو اگر ہم دیکھیں ان کا قرآن سے رابطہ کیسا تھا، ان کا قرآن سے کنیکشن کیسا تھا، قرآن سے ان کی محبتیں کیسی تھی۔ میرے دوستو پوری دنیا جن کو جانتی ہے، جن کو چاہتی ہے، جن کو مانتی ہے، جن کے نام سے یہ مدرسہ قائم ہے، مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ ربانیہ۔ یہ قادریہ کیوں ہے؟ میرے دوستو اننت پور ایک ایسی سرزمین ہے جہاں غوث اعظم کے دیوانے ہزاروں میں پائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر بڑے پیر کا عشق یہاں کے لوگوں کی فطرت میں ہے، یہاں کے لوگوں کی گٹھی میں ہے۔ عزیز دوستو پورے آندھرا پردیش میں غوث پاک کے عشق کے حوالے سے اگر کوئی شہر ممتاز نظر آتا ہے تو اننت پور ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہاں کا بچہ بچہ غوث پاک کا دیوانہ، غوث پاک کا عاشق۔ میرے دوستو میں نے یہاں بار بار تقریریں کی، میں پہلی مرتبہ نہیں آ رہا، میں 10-15 مرتبہ تو اننت پور اب تک آ گیا ہوں۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں قادری نسبت نظر آتی ہے، غوث پاک کا تعلق نظر آتا ہے، بڑے پیر کی دیوانگی نظر آتی ہے، غوث پاک کی چاہت نظر آتی ہے۔ میرے دوستوں ہم چاہتے بہت ہیں غوث پاک کو، مگر سمجھنا نہیں چاہتے کہ غوث پاک نے کیا کیا ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں سنائی جائیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ غوث پاک کا عمل سنایا جائے، غوث پاک کا تعلق بالقرآن سنایا جائے۔ عزیز دوستو غوث الاعظم دستگیر کون ہے؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی، اور قیامت تک کے لیے ان سے بڑا کوئی ولی پیدا ہونے والا اس دھرتی پر نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کے سارے اولیاء ان کے قدموں میں اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، اس ذات کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں۔ میں بہت ادنا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی مجھ سے کہے اس زمانے میں آ کر آپ تجوید پڑھائیں، آپ بچوں کو ناظر قرآن پڑھائیں، میں بولوں گا بھائی میں بڑے کاموں کے لیے پیدا ہوا ہوں، یہ بچوں کو الف با تا سب پڑھانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے عربی میں ڈاکٹر ہوں، میں کیوں پڑھاؤں گا؟ میں یہی بولوں گا دنیا میں اکیلا نہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جیسے جیسے ڈگریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ کلاسز کو پڑھائیں، چھوٹی کلاسز کو نہیں پڑھائیں۔ مگر عزیز دوستو آپ لوگ حیرت زدہ ہوں گے، غوث اعظم دستگیر کی زندگی کی طرف اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں تو غوث اعظم دستگیر روزانہ اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ تجوید قرآن پڑھانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ ہر روز غوث اعظم دستگیر چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھتے مکتب میں اور ان کو تجوید پڑھاتے، عین کا مخرج کیا ہے، ہا کا مخرج کیا ہے، مد کی قسمیں کتنی ہیں، خلخلا کیسے ہوتا ہے۔ میرے دوستو غوث الاعظم دستگیر کو ضرورت کیا ہے؟ ان کے نام لیوا، ان کے چاہنے والے جو غلام جن کا نام ہو جائے وہ یہ کام نہیں کرتے۔ عزیز دوستو غوث پاک روزانہ تجوید پڑھاتے ہیں۔ پوچھے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، یا غوث الاعظم آپ ولیوں کے سردار یہ چھوٹے بچوں کو لے کر کیوں بیٹھے ہیں، کیا ملتا ہے؟
غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں لوگوں تمہاری نظریں بچوں پر ہیں، میری نظریں اللہ کے کلام پر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث الاعظم دستگیر کی نظریں کلام اللہ پر ہیں، اسی لیے غوث الاعظم دستگیر تجوید کے فن کو اپنی زندگی کا روزانہ 1 گھنٹہ دیتے تھے۔ میرے دوستو، کلام اللہ سے ان کو پیار۔ ہم اہل سنت و جماعت، میرے دوستو، غیروں میں پھر بھی طریقہ ہے قرآن کھولنے کا، میں اپنے ہے اس واسطے عرض کر رہا ہوں، غیر اس مجلس میں ہوتا تو میں ہرگز یہ بات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرتا، چونکہ سارے اپنے بیٹھے ہیں، اہل سنت و جماعت کے احباب بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستو، ہماری مسجدوں میں ان کی مسجدوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس میلاد کے جلسوں میں دھوم، 11ویں کی دھوم، جھنڈوں کی دھوم ہونی چاہیے، اچھا ہے، یہ کام ہونے چاہیے، مگر عزیزان گرامی قدر، قرآن سے ہمارا تعلق 0% ہو کر رہ گیا ہے۔ عزیز دوستو، 11ویں بہت شوق سے ہونی چاہیے، غوث پاک کی 11ویں ہے، حق ہے ہمارا کہ ہم بڑے پیر کی 11ویں کریں، مگر غوث پاک وہ 11ویں نہیں چاہتے جو قرآن کو بھلا کر کی جائے، غوث پاک وہ 11ویں چاہتے ہیں جو قرآن پڑھ کر کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن سے منہ موڑ کر 11ویں کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ سال میں 1 مرتبہ میں غوث پاک کو یاد کر لوں گا اور غوث پاک کی غلامی کا حق ادا ہو گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں چاہت کا اظہار تو ہے مگر اس کو سچی غلامی نہیں کہتے، سچی غلامی کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ غوث پاک سے پوچھے بڑے پیر آپ کرتے کیا ہیں؟ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے 15 سال ایسے گزارے کہ ہر روز رات کو میں ایک مکمل قرآن ختم کر دیا کرتا تھا۔ 15 سال بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر نے اپنی زندگی کے ایسے گزارے، ہر روز رات کو قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ دھرتی خواجہ غریب نواز کی دھرتی۔ عزیز دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کا حال کیا ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی قدس سر العزیز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد کو سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا۔ میں نے اپنے پیر کی خدمت میں زندگی کے 15 سال سے زائد سال اپنے پیر کی خدمت میں گزارے۔ میں نے اپنے پیر کو دیکھا دنیا بھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ میرے پیر کا معمول یہ تھا کہ ہر روز رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے، ہر روز دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا حال میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے دوستو، کہاں ہے اہل سنت و جماعت؟ اور نام تو ہم لیتے ہیں غوث پاک کا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر طریقہ ہم چھوڑ دیں گے غوث پاک کا، طریقہ ہم چھوڑ دیں گے غریب نواز کا، طریقہ ہم چھوڑ دیں گے بندہ نواز کا۔ بندہ نواز غیث دراز کا حال کیا تھا؟ عزیز دوستو، ان کی باضابطہ تفسیر چھپ گئی ہے عربی زبان میں، آپ لوگ جانتے ہیں جو اہل علم ہے۔ حضرت بندہ نواز غیث دراز نے قرآن کی ان آیات کی تفسیر کی ہے جو جن کا تعلق تصوف سے ہے۔ حضرت آپ جانتے ہیں بڑے پیر حضرت بندہ نواز غیث دراز کی تفسیر پچھلے 2 سال قبل شائع ہوئی، آپ میں سے چند لوگ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت بندہ نواز غیث دراز نے اپنی زندگی کے کئی سال خدمت قرآن میں لگائے۔ میرے دوستو، اگر میں باتوں کو پھیلاؤں تو باتیں بہت نکلیں گی، گزارش میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عزیز دوستو، اپنی زندگیوں کے روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہی صحیح، یہ حق ہے قرآن کا کہ کم سے کم روزانہ ہر بندہ 1 پارے کی تلاوت کرے۔ اگر 1 پارہ نہیں ہو سکتا آدھا پارہ تو پڑھے، آدھا پارہ نہیں ہو سکتا تو پاؤں پارہ تو پڑھے۔ حق تو یہ ہے کہ علماء کا حق الگ ہے، عوام کا حق الگ ہے۔ آپ بولیں گے علماء کو بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے؟ عزیز دوستو، عوام سے بڑھ کر علماء کو ضرورت ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، نہ اس سے عالم بے نیاز ہو سکتا ہے، نہ اس سے ولی بے نیاز ہو سکتا ہے، نہ اس سے مفسر بے نیاز ہو سکتا ہے، نہ اس سے محدث بے نیاز ہو سکتا ہے۔ جتنا لیول ایمان کا بڑھتا چلا جائے گا، قرآن کے حقوق بھی اس پر اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ عوام کا لیول کیا ہے؟ وہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، اور علماء کا لیول کیا ہے؟ وہ روزانہ 1 منزل پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب علماء اپنا کام نہیں کر رہے، عوام اپنا کام نہیں کر رہی۔ عزیز دوستو، علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، حیدرآباد میں بزرگ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حضرت سرکار عبداللطیف لاؤبالی کے 3رے بیٹے حیدرآباد منتقل ہو گئے، حضرت پیر شاہ محی الدین ثانی، انہی کی اولاد میں ایک بزرگ تھے، حیدرآباد میں ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا۔ روزانہ رات کو حضرت 2 بجے اٹھ جاتے تھے اور فجر تک وہ گھر میں رہتے، سنتیں ادا کر کے مسجد جاتے، مسجد میں جاتے تو اشراق تک مسجد میں رہتے، یعنی رات کے 2 بجے سے صبح کے 7 سوا 7 بجے تک وہ مسلسل مصلے پر رہتے۔ میرا بچپنا تھا، قرآن میں حفظ کرنا شروع میں نے کر دیا تھا۔ میں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ یہ پوری رات کرتے کیا ہیں؟ جاگتے تو ہیں، کرتے کیا ہیں؟ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، بیٹے میں ہر روز رات کو قرآن کی 1 منزل پڑھا کرتا ہوں۔ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، مگر ہر روز رات کو 1 منزل پڑھتے تھے۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ جمعے کو قرآن شروع ہوتا تھا، جمعرات کو قرآن ختم ہو جاتا تھا، پھر جمعے کو پھر دوسرا قرآن۔ عزیز دوستو، ہر ویک کو 1 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہم اپنا جائزہ لیں، بالخصوص ہماری خواتین جو بیٹھی ہیں،
ان کی تو بڑی ذمہ داری ہے، ماں قرآن پڑھنے لگ جائے تو پوری اولاد قرآن پڑھنے لگ جاتی ہے، اور عزیزان گرامی قدر ماں قرآن سے دور ہو جائے تو پورا خاندان قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ ماں کا بڑا رول ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر قرآن کو سینوں میں اتارنے میں۔ پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ بہرحال عزیز دوستو، ہمارے اسلاف کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق رہا، اور اگر واقعی کوئی بندہ آج بھی قرآن سے جڑ جائے عزیز دوستو، اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور سے پاک کی عظمتوں کے پیچھے قرآن ہے، غریب نواز کی عظمتوں کے پیچھے قرآن ہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی عظمتوں کے پیچھے قرآن ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی عظمتوں کے پیچھے قرآن ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی عظمتوں کے پیچھے قرآن ہے، حضرت عبداللطیف لاؤبالی کی عظمتوں کے پیچھے قرآن ہے، عزیزان گرامی قدر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی عظمتوں کے پیچھے قرآن ہے۔ میرے دوستو، شرق سے غرب تک جتنے اولیاء، جتنے علماء، جتنے صلحاء ہوئے، ان تمام کو عزت ملی ہے، قرآن سے ملی ہے۔ اور میرے دوستو، آج بھی مسلمان جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اگر قرآن سے جڑ جائیں، خوف مٹ جائے گا، دہشت ختم ہو جائے گی، کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، باتیں بہت ہیں، ختم کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، ہم جب غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے، ہم یہاں ہندوستان میں 1% بھی نہیں تھے، 1% بھی نہیں تھے ہم ہندوستان میں۔ کہیں کہیں کوئی کچھ مسلمان نظر آتے تھے، نہ مسلمانوں کا دبدبا تھا، نہ ہیبت تھی، نہ سطوت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر غریب نواز جو تشریف لائے، آئے تو آئے کہاں؟ آئے تو راجستھان میں آئے، جو کفر کا سب سے بڑا سینٹر تھا پورے ہندوستان میں، وہاں آئے۔ اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی راجستھان اب جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کا حال کیا ہے۔ ایسے مقام پر حضرت خواجہ غریب نواز زند الولی آئے، بغیر کسی خوف کے آئے، اور بغیر کسی تردد کے آئے، بغیر کسی اسلحے کے آئے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا، آئے اور بغیر خوف کے بیٹھ گئے۔ عزیز دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اتنی بے خوفی کہاں سے آ گئی؟ اتنا سکون کہاں سے آ گیا؟ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرمائیں گے، لوگوں، میری طاقتوں کے 2 سورسز ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ میرے ایک ہاتھ میں اگر اللہ کے رسول کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں میرے اللہ کا کلام پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور ہم حافظ قرآن بچے بنے یا نہ بنے، ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کر لیں۔ اور جو علماء اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں اس کام پر، للہ فی اللہ، اللہ کی خاطر، اگر ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کریں، ایسے مدارس کو ہم آباد رکھیں۔ میرے دوستو، یہی وہ مدارس ہیں جن سے ہمیں، آپ جانتے ہیں، مدرسہ نہیں ہوگا تو مصلی کون سنبھالے گا، مدرسہ نہیں ہوگا تو نماز جنازہ کون پڑھائے گا، مدرسہ اگر نہیں ہوگا تو عزیزان گرامی قدر خطاب کون کرے گا، اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو خطبے کون دے گا، مدرسہ نہیں ہوگا تو پھر شادیاں کیسے ہوں گی، مدرسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پھر نظام کون بتلائے گا، فقہ کون سمجھائے گا، وضو کے احکام کون بتلائے گا، تلاوت، طہارت اور وضو، نماز، زکوٰۃ، یہ سارے معاملات ہم کس سے سیکھیں گے؟ یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اور میرے دوستو، ہمارے مدارس اب دم توڑنے پر ہیں۔ خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے جانے کے بعد ہمارے ہاں تلنگانہ میں اور آندھرا میں باضابطہ اسکولز کا جال بچھ گیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کے علم میں ہے، تلنگانہ میں سب وہ اسکولز کھل گئیں جن میں غریب بچوں کو ہاسٹل کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو بہت سے وہ بچے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ مدرسوں کا رخ کرتے تھے، اب وہ گورنمنٹ اسکولز کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہمارے مدرسے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، صرف مدرسوں کا نقصان نہیں ہے، مدرسے اگر خالی ہوں گے تو پھر پوری ملت کا نقصان ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ممبر و محراب چیخیں گے، تڑپیں گے کہ کوئی آئے ہمیں آباد کرے۔ ممبروں کی زینت، آپ جانتے ہیں، ممبروں کی زینت ڈاکٹر نہیں ہوتے، ممبروں کی زینت انجینئرز نہیں ہوتے، ممبروں کی زینت آپ تمام حضرات جانتے ہیں کانٹریکٹرز نہیں ہوتے، ممبروں کی زینت وکلا نہیں ہوتے، ممبروں کی زینت ججز نہیں ہوتے، ممبر کی اور محراب کی زینت ہوتے ہیں تو حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں۔ اور وہ فراہم کرنے والے کون ہیں؟ انہی چیزوں کو فراہم کرنے والوں کو حفاظ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ بہت تھوڑے احباب تشریف فرمائیں، مگر جتنے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، آپ ذرا جائزہ لیں۔ ہم جلسوں پر، میں جلسے کرنے کا مخالف نہیں، عزیزوں سے جلسے کیجئے، ضرورت ہے۔ ہم جلسوں پر 25 50 ہزار، 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں ایک رات میں۔ اہل سنت و جماعت کا ٹرینڈ ہے، طریقہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلسہ ہمارا بڑے سے بڑا ہو، 1 لاکھ روپیہ جلسے پر ہم لگا دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، وہی 1 لاکھ
اگر ایک بچے پر لگائیں تو 4 سال کا اس کا خرچہ نکل جائے گا، اور 4 سال کے اندر وہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ عزیز دوستو، وہ جو جلسہ آپ نے کیا، رات میں نعرے لگے، صبح میں جلسہ ختم، حافظ صاحب، امام مولانا صاحب اپنے مکان چلے گئے، لوگ اپنے گھر چلے گئے، لوگوں نے فجر کی نماز قضا کر دی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں میلاد کے جلسوں کا مخالفت نہیں کر رہا، مگر ہمارے پاس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، پیسہ برباد کرنے کے بجائے پیسے کو ہمیں یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے پر لگائیں گے ایک رات کا فائدہ، اور بچے پر لگائیں گے پوری زندگی کا فائدہ۔ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ عزیز دوستو، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، عزیزان گرامی قدر، حضرت امام راضی قدس سرہ العزیز کے احوال میں واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں واقعہ نقل فرمایا کہ ایک بندے کا انتقال ہوا، اور وہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، قبر میں اترا، سوالات میں فیل ہوا، مسلمان تو تھا مگر ناکام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس پر عذاب ہوتا رہا 1 سال 2 سال 3 سال۔ اچانک اس کی قبر سے عذاب تھم گیا، اور پھر جنت کے دروازے اس کی قبر میں کھول دیے گئے۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو مردہ تھا، مردہ کوئی عمل کرتا ہے قبر میں؟ کوئی نہیں کرتا۔ مگر عزیز دوستو، اچانک اس کی قبر میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اس کی قبر کو جنت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا، یہ کرم فرمائی کی وجہ کیا ہے؟ اچانک میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا، مولا میں نے کیا کیا؟ میں تو مردہ، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اے اللہ یہ فضل کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے بندے، بات اتنی ہے، میں نہیں کہہ رہا، امام کبیر نے تفسیر رازی میں اس کو لکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے بندے، بات اتنی ہے کہ تو جب دنیا سے گیا تھا تو تو نے اپنا ایک بچہ، اپنا ایک یتیم بچہ دنیا میں تو چھوڑ کر گیا تھا، تیرا ایک بیٹا تھا جو یتیم ہو گیا تھا تیرے جانے پر، وہ 1 سال کا تھا جب تو دنیا سے گیا، آج وہ 4 سال کچھ مہینوں کا ہو گیا ہے، اور آج تیرا بچہ استاد کے سامنے بیٹھا ہے، اور آج اس نے الف با تا سا پڑھنے سے پہلے آج اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے بچے نے کہا، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بندے، بات اتنی ہے کہ جس کا بچہ اپنی تتلی زبان سے مجھے رحمان کہے، جس کا بچہ اپنی تتلی زبان سے مجھے الرحیم کہے، مجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا آ رہی ہے، اسی لیے میں نے تیری قبر سے عذاب ختم کر کے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن پڑھنے والے بچے، ان کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ یہ قرآن پڑھانے والے علماء، وہ چاہے کسی علاقے کے ہوں، میرے دوستو، قرآن آپ جب اہل علم کو دیکھیں، علاقے کی اینک لگا کر نہیں دیکھیں، یہ اننتا پور سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں، یہ آندھرا سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں۔ عزیز دوستو، جب علماء کو دیکھیں، حفاظ کو دیکھیں، ہمارے دیکھنے کا نظریہ کیا ہو، ہم ان کو علاقے کی اینک لگا کر نہیں دیکھیں، بلکہ مصطفیٰ کی غلامی کی اینک لگا کر دیکھیں، رسول اللہ کی نسبت کی اینک لگا کر دیکھیں، اور تعلق بالقرآن کی اینک لگا کر دیکھیں، اور پھر ان سے پیار کریں، ان کی قدر کریں۔ عزیز دوستو، باتیں بہت ہیں، مگر مجھے کڑپا پہنچنا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے پتہ نہیں تھا، وہاں بھی میں نے ٹائم دے دیا، یہاں بھی میں نے ٹائم دے دیا، اور میں نے وہ سمجھا تھا کہ وہاں رات میں مجھے جانا ہے، اور مجھے جانا وہاں ظہر میں ہے، تو عزیز دوستو میں جا نہیں سکوں گا، 3-4 تو بج ہی جائیں گے، مگر جانا تو پڑے گا۔ ان لوگوں نے کہا کتنی بھی دیر ہو جائے آپ آئیں، صورت دکھا دیں بس ہے، ورنہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو عزیز دوستو، میری مجبوری ہے، مجھے جانا ہے، ورنہ میں آپ سے اور بہت باتیں کرتا، اور جی تو چاہ رہا ہے کہ بہت دیر تک آپ سے گفتگو کرتا رہوں۔ آپ لوگ نعرے نہیں لگاتے، کوئی پرابلم نہیں، مگر چہرے دیکھ کر میں سمجھ سکتا ہوں کہ بندہ سمجھ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ پوری مجلس میں ایک بندہ تھا جو سویا، خیر تھکا ہوا ہوگا، اس کے علاوہ پوری مجلس جاگ رہی تھی، سن رہی تھی، غور کر رہی تھی۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، ہماری بہنیں بھی جو بیٹھی ہیں، ان سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا، آپ کھانا بعد میں پکائیں، اللہ کا کلام پہلے پڑھیں۔ شوہر غصے میں آئے تو ان کو سمجھائیں، غصہ نہیں کریں، آئیں میرے بازو بیٹھیں، آپ قرآن پڑھیں، ہم دونوں قرآن پڑھیں گے، پھر ناشتہ ہوگا۔ اب یہ شرط لگا دیں، دیکھیں کہ کیسا سیدھا ہو جائے گا کڈی کی طرح شوہر۔ اگر آپ یہ شرط لگائیں کہ میں کھانا اس وقت تک آپ کو نہیں دوں گی جب تک کہ آپ قرآن نہیں پڑھ لیں گے، گھر کا ماحول بنے گا۔ بچوں کو سمجھا دیں، اسکول تم بعد میں جاؤ گے، پہلے تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا، تب جا کر پھر قرآن کا ماحول بنے گا، گھر گھر قرآن ہوگا، ہر گھر قرآن ہوگا، ہر طرف قرآن کی صدائیں بلند ہوں گی۔ عزیز دوستو، میں دل کی عطا گہرائیوں سے دارالعلوم قادریہ ربانیہ کے جول احباب کو صدر صاحب میرے پیچھے تشریف فرما ہے،
اور حضرت صدر اعلیٰ یہاں تشریف فرما ہے، قاری ایوب صاحب پیچھے تشریف فرما، ان تمام احباب کا دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، ختم قرآن کی مجلس میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس مجلس میں قرآن ختم ہوتا ہے اس مجلس میں دعا کرنے کے لیے، دعا پر آمین کہنے کے لیے آسمان سے 20,000 فرشتے اتر جایا کرتے ہیں۔ 20,000 فرشتے اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے چونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے 20,000 فرشتے، بندہ جو دعا کرے گا میں اس پر آمین بولوں گا، 20,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جی لگا کر اس مجلس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ، قرآن کا قاری بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ روزانہ قرآن مجید پڑھنے والا ہمیں بنا، اے اللہ قرآن مجید کو ہماری روٹین کا حصہ بنا دے، اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے معمول کا حصہ بنا دے۔ اے پروردگار جس طرح ہم روزانہ فون دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں قرآن دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار قرآن کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اے اللہ قرآن کی برکتوں سے ہماری زندگیوں میں محرومی سے ختم فرما دے، اور اے پروردگار ہماری زندگیوں کو اپنی محبت سے معمور فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے رسول کی غلامی عطا فرما، رسول اللہ کا صدقہ عطا فرما، رسول اللہ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور اے پاک پروردگار قرآن کی اس بابرکت مجلس کی برکتوں کے طفیل پورے ہندوستان کے جان و مال، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ترکی کے مسلمانوں پر، شام کے مسلمانوں پر جو بھی ابھی زلزلے سے دوچار ہوئے ہیں مولا، بہت سو نے اپنے باپوں کو کھویا، بہت سو نے اپنی ماؤں کو کھویا، بہت سو نے اپنی اولادوں کو کھویا، مولا جن جن کے گھر برباد ہوئے ہیں مولا برباد ہو گئے ہیں تو آباد فرما دے، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، شام کے مسلمانوں پر کرم فرما، ترکی کے مسلمانوں پر کرم فرما، اور اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر فضل اور کرم فرما، اور اے پاک پروردگار قرآن کو ہمارے دلوں کی راحت بنا دے، اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے، اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بنا دے، اے اللہ قرآن مجید کی برکتوں کے طفیل میدان محشر میں ہمیں عزت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، قرآن کی برکتوں کے طفیل ہمیں عزت والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ولولی عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔